چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی 4 سالہ مدت ملازمت ختم ہونے میں اب 2 ہفتے رہ گئے ہیں۔ 8 اکتوبر کو ان کے عہدے کی مدت مکمل ہو جائے گی۔ فی الحال حکومت نے جسٹس جاوید اقبال کی مدت میں توسیع یا نئے چیئرمین کی تقرری کا بظاہر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے، لیکن بادی نظر میں وزیر اعظم عمران خان کے پاس صدارتی آرڈیننس کا بظاہر ناقابل شکست راستہ موجود ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اس وقت جو سکون ہے یا خاموشی ہے، اس سے لگتا ہے کہ حکومت جسٹس جاوید اقبال کو ہی چیئرمین نیب کے عہدے پہ برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ اس اہم عہدے کی مدت پوری ہونے کا معاملہ سب سے پہلے ہم نے اس پروگرام میں اٹھایا تھا۔ وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم نے پچھلے ہفتے ہمیں انٹرویو میں بتایا تھا کہ جسٹس جاوید اقبال کی پرفارمنس اچھی ہے، اس لیے یہ ایک بہت مضبوط امیدوار ہیں۔ 8 اکتوبر کو ان کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے اور انہوں نے فرینکلی سپیکنگ بڑی ایمانداری سے اپنا کام کیا ہے۔ کوئی ان کی انٹیگریٹی پہ کوئی بات نہیں کر سکتا چاہے کچھ بھی کہے۔ حکومت کے حلقوں میں یہ ڈسکشن ضرور ہے، اور کیونکہ ان کی پرفارمنس بڑی اچھی ہے جسٹس جاوید اقبال کی، ان دا سینس کہ اپرائٹ آدمی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ ایک ڈسکشن ہے گورنمنٹ میں، پرائم منسٹر کے درمیان، میرے درمیان اور جو دوسرے اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ بہت جلد ایک لاہ عمل اختیار کیا جائے گا کہ کیا کرنا ہے، ان کو کرنا ہے، کسی اور کو کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ آپشنز سارے موجود ہیں گورنمنٹ کے پاس، لیکن آبویسلی یہ بھی ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں کیونکہ ان کی پرفارمنس بڑی اچھی ہے اور اپرائٹ آدمی ہے۔ نیب آرڈیننس کے سیکشن 6 کے تحت چیئرمین نیب کی 4 سالہ مدت ناقابل توسیع ہے، اور اس نئے چیئرمین کے نیب کی تعیناتی کے لیے وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف کی کنسلٹیشن بھی ضروری ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ حکومت نے اس معاملے کو بالکل رد کر دیا ہے، کیونکہ اپوزیشن لیڈر جناب شہباز شریف خود نیب کیسز میں ملزم ہیں، اس لیے حکومت ان سے مشاورت کو خاطر میں نہیں لانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ حکومت نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ اس کا شہباز شریف سے مشاورت کا کوئی ارادہ نہیں۔ فیصلہ ہمارا ایک تو حتمی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نیب کے ایکیوزڈ سے کنسلٹیشن نہیں کر سکتے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ اگلا چیئرمین نیب جو ہے وہ کون ہونا چاہیے۔ تو کنسلٹیشن شہباز شریف صاحب سے تو نہیں ہوگی، یہ تو عمران خان بڑے بالکل واضح طور کے اوپر وہ فیصلہ بھی کر چکے ہیں، ہم بتا بھی چکے ہیں کہ چونکہ شہباز شریف بہت سیریس مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں اس وقت نیب میں، لہٰذا ان سے کنسلٹیشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے اپوزیشن لیڈر سے مشاورت اور ناقابل توسیع کی شرط بھی ختم کی جا سکتی ہے، لیکن لگتا ہے کہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے جسٹس جاوید اقبال کو عہدے پر توسیع دی جائے گی، کیونکہ آرڈیننس اگر پارلیمنٹ سے منظور نہیں بھی ہوا تو بھی آرڈیننس کے تحت ہونے والی تقرری کو آئین کی شق 264 کے تحت قانونی پروٹیکشن حاصل ہے، یعنی آرڈیننس کالعدم ہو سکتا ہے مگر اس کے تحت ہونے والی تقرری ختم نہیں ہوگی۔ جیسا کہ ایک تازہ ترین مثال موجود ہے کہ اس سال 15 فروری کو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے پروسیکیوٹر جنرل نیب سید اصغر حیدر کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع کی گئی تھی۔ اس قسم کی دیگر مثالوں میں بھی پچھلے سال آنے والا نیب ترمیمی آرڈیننس بھی ہے، جو پارلیمنٹ سے منظور نہ ہونے کے باعث غیر مؤثر ہوا، لیکن اس آرڈیننس کے تحت نیب کیس کے ملزمان کو ملنے والی بریت برقرار ہے۔ اہم قانونی اور آئینی سوال یہ ہے کہ کیا چیئرمین نیب کی مدت ملازمت توسیع کے لیے آنے والا ممکنہ صدارتی آرڈیننس اعلیٰ عدلیہ میں چیلنج بھی ہو سکتا ہے یا نہیں۔ پہلے والے چیئرمین نیب کو آپ اگر فریش ٹرم دیتے ہیں، ان کی ری اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی کنسنسس ضروری ہے۔ یہ کہنا کہ کنسنسس کو ختم کیا جا سکتا ہے، وہ ہرگز نہیں کیا جا سکتا، اور اگر ایک فرد واحد کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کنسنسس اورینٹڈ ڈیسیژن میکنگ، جو کہ لفظ کنسلٹیشن کے ساتھ جس کا مطلب ہے میننگ فل کنسلٹیشن، اگر اس کو ختم کیا جا رہا ہے صرف ایک فرد واحد کے لیے، تو پھر اس طرح کی جو لیجسلیشن ہے وہ ڈسکریمنیٹری لیجسلیشن ہوگی، اور اٹ ول بی ہٹ آرٹیکل 25۔ کورٹس ڈیفینیٹلی اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیں گے۔ 2011 میں بھی یہ ایشو آیا تھا جسٹس دیدار حسین شاہ کے اپائنٹمنٹ پر۔ کنسلٹیشن کو سپریم کورٹ نے بڑی امپورٹنس دی تھی اور یہ کہا تھا کہ پرپز فل کنسلٹیشن ہونی چاہیے لیڈر آف دی اپوزیشن سے۔ اب یہ لا ہے، وہ لا کو تو اوائڈ کر نہیں سکتے، اور آخری اسٹیج پر آ کے قانون کو تبدیل کرنا بدنیتی پر منحصر ہوگا۔ 1 پرسن اورینٹڈ لیجسلیشن کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ جو چینجز کریں گے وہ میں سمجھتا ہوں میلافائڈ ان لا کے زمرے میں آئے گا، اور وہ چیلنج ہوگا اور اسٹرک ڈاؤن ہوگا قانون۔ ایک شخصیت کی خاطر آخری لمحے پہ اس انداز میں کرنا، یہ 25 کی بھی وائلیشن ہے آرٹیکل کی، اور آرٹیکل 4 کی بھی وائلیشن ہے۔ تو عدالتیں اس صورتحال میں اس کو میں سمجھتی ہوں کہ ریویو کرنے میں، اسٹرائک ڈاؤن کرنے کا امکان زیادہ پیدا ہوگا۔
گویا کہ قانونی ماہرین کے نزدیک اس قانون کو اور اس فیصلے کو اگر یہ حکومت فیصلہ کرتی ہے یہ عدالت میں پہنچے گا اور عدالتیں غالب امکان یہ ہے کہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیں گی۔ قانونی تضادات اور پیچیدگیاں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جسٹس جاوید اقبال کی نیب لیڈرشپ آزمودہ ہے، جبکہ نیب کی موجودہ ٹیم اور قیادت ایک صفحے پر ہے۔ پرسوں نیب نے اپنی پریس ریلیز میں لکھا تھا کہ قومی احتساب بیورو کے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی لازوال قیادت میں نیب نے نہ صرف متعدد سنگ میل عبور کیے بلکہ گزشتہ 4 سالوں کے دوران 538 ارب روپیوں کی ریکوری بھی کی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جسٹس جاوید اقبال کی موجودگی میں چیئرمین نیب کے لیے نئی شخصیت ڈھونڈنے کی جھنجھٹ نہیں ہوگی۔ 76 سال کی عمر کے باوجود ان کو کام کرنے کی اور ان کی ذہنی اور جسمانی صلاحیت کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ وہ بہت بہتر ہے اور وہ 80 سال کی عمر تک فرائض انجام دے سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی حکومت کو اس سلسلے میں پیپلز پارٹی اور آصف زرداری کی خاموش رضامندی بھی حاصل ہے، یہ ہمیں انتہائی اہم معتبر ذرائع کہتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 2017 میں بھی جسٹس جاوید اقبال کا نام پیپلز پارٹی نے ہی پیش کیا تھا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور سابق قائد حزب اختلاف خورشید شاہ نے اس نامزدگی پر اتفاق کیا تھا۔ تاہم اب مسلم لیگ نون جسٹس جاوید اقبال کی توسیع یا نئی تقرری کی مخالف ہے۔ قانون واضح ہے کہ توسیع نہیں ہو سکتی۔ آرڈیننس کے ذریعے مدنیتی پر مبنی آپ قوانین میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اپنے من مانی کے لوگوں کو جو آپ کی باتیں سنتے ہوں وہ چیئرمین نیب پاکستان کو قبول نہیں ہے۔ اگر مدنیتی پر مبنی انہوں نے کوشش کی کہ اس اندھے چیئرمین نیب کو رکھا جائے تو انشاءاللہ سپریم کورٹ تک جائیں گے اور اس خرابی سے پاکستان کی جان چھڑائیں گے۔ اب ہم سن رہے ہیں کہ چیئرمین نیب کو توسیع دینے کا آرڈیننس جاری کیا جائے گا۔ ہم کسی ایسے آرڈیننس کو تسلیم نہیں کریں گے اور اسے چیلنج کریں گے۔ پتہ نہیں کون سی پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں۔ جو نیب نے کیسز کیے تھے اپوزیشن جماعتوں پر، جو ڈیٹیلڈ ججمنٹس آئی ہیں سپریم کورٹ کی اور ویریس ہائی کورٹس کی، جس میں نیب کو ڈائریکٹلی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس وقت پی ایم ایل این کا کوئی بندہ اندر بند نہیں ہے نا۔ سارے کیسز، کتنے کیسز ہوئے تھے، کیا ہوا، ہر ایک کی ڈیٹیل ججمنٹ پڑھ لیں، اور پرفارمنس بڑی زبردست ہے۔ شرمندگی ہونی چاہیے نیب کو 3 سال کے بعد۔ جاوید اقبال صاحب تو چھوڑ کے خود بخود چلے جائیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ گھن گرج چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے آپ کو مسلم لیگ نون کی جانب سے نظر آئے گی، مگر پیپلز پارٹی کی جانب سے نہ نظر آئی ہے اور نہ ہی اس انداز کی نظر آئے گی۔ کچھ شاید بیانات آپ کو دیکھنے میں ملے، مگر پیپلز پارٹی خاص طور پہ جناب آصف علی زرداری جناب جسٹس جاوید اقبال کی ایکسٹینشن کے حامی ہیں اور اس کے اثرات بھی وہ گن رہے ہیں اور جو دیکھنے والے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ نیب میں پیپلز پارٹی ریلیٹڈ معاملات، کئی دوسرے معاملات، ہماری اطلاعات کے مطابق کئی ایک اہم معاملات آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی جانب بھی بڑھ رہے ہیں۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ حالیہ دنوں میں جب پروسیکیوٹر جنرل نیب جناب جسٹس اصغر حیدر کی ایکسٹینشن ہوئی تو پیپلز پارٹی نے مکمل خاموشی اختیار کی ہے۔ اس حوالے سے بھی معاملات کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ بہت دلچسپی سے دیکھا گیا کہ جب حالیہ دنوں میں کراچی میں ایک نیب عدالت نے پیپلز پارٹی کے مشہور زمانہ شرجیل میمن کو باہر جانے کی اجازت دی کہ وہ اپنی بیٹی سے امریکہ میں مل سکیں، تو نہ صرف یہ کہ وہ آرام سے چلے گئے، کسی قسم کی ان کی رکاوٹ سامنے نہیں آئی، نہ ای سی ایل سامنے آیا، نہ نیب سامنے آیا، اور شرجیل میمن جو کہ نیب کے ریفرنس میں بھی مطلوب ہیں، کئی دوسرے معاملات میں بھی مطلوب ہیں، وہ امریکہ چلے گئے۔ اور بھی پیپلز پارٹی کے سے منسلک معاملات کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو اس میں بڑی دلچسپ کیفیت نظر آئے گی۔ یاد رکھیں کہ اب جبکہ جناب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی ایکسٹینشن ہوگی، پیپلز پارٹی کی خاموش یا اعلانیہ رضامندی آپ کو نظر آئے گی، اور یہ بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے جو کہ ہونے جا رہی ہے۔ یقیناً اس کے اثرات بھی آپ دیکھیں گے اور نیب کے کیسز میں نظر آئیں گے۔ اس پوری صورتحال پر ہم بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے بہت ہی سینئر اور بہت ہی تجربہ کار، ماشاءاللہ قانونی ماہر بھی ہیں، سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی رہ چکے ہیں، جناب اشتر اوصاف علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ اشتر اوصاف صاحب۔ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ متعلقہ قانون میں ہے کہ نہ وہ نان ایکسٹینڈیبل ہے، نہ اس میں کسی قسم کی بغیر کنسلٹیشن کے وہ ممکن ہے، مگر اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ بہرحال یہ چیز صدارتی آرڈیننس کے ذریعے تو اس میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے اور وہ کیا جا سکتا ہے۔ میں آپ کو کیونکہ آرڈیننس کے ذریعے کی بات کی گئی ہے تو میں آپ کو فروغ نسیم صاحب کی گفتگو جو ہمارے پروگرام میں انہوں نے کی وہ حصہ میں سناؤں گا، پھر میں چاہوں گا کہ اگر آپ اپنا قانونی رد عمل دے سکیں۔
قانون میں تبدیلی کا ذریعہ ہے وہ یقیناً پارلیمنٹ کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. آرڈیننس سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھیے 18ویں ترمیم میں نے نہیں بنائی. 18ویں ترمیم جن حضرات نے بنائی، پیپلز پارٹی نے بنائی، نواز شریف صاحب نے بنائی، انہوں نے آرٹیکل 89 کو مروج رکھا. آرٹیکل 89 ہے آرڈیننس، تو ڈیلیٹ کر دیتے. گویا کہ آرڈیننس کے ذریعے کسی قانون میں تبدیلی کوئی معیوب بات نہیں ہے. آئین میں صراحت سے اس کی اجازت دی گئی ہے اور یہ ایک کنسنسس رہا ہے تمام سیاسی جماعتوں کا. اشرف صاحب. جی یقیناً آئین میں یہ گنجائش موجود ہے، آئین کی شک ہے جس کے ذریعے آرڈیننس کا نفاذ کیا جا سکتا ہے. آرڈیننس قانون سازی کا ایک طریقہ ہے اور وہ ایک ٹیمپرری طریقہ ہے. جہاں تک آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی کی بات ہے، اس پہ ایک دفعہ نہیں بارہا یہ کہا گیا کہ اس کے لیے 3-4 باتیں بہت ضروری ہیں کہ وہ موجود ہوں تو پھر آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی کی جا سکتی ہے. پہلی بات، کوئی ایسی ایمرجنسی ہو جس کو آپ نے پلگ کرنا ہے، ایمرجنٹ سچویشن کے لیے آپ کو قانون بنانا ہے اور پارلیمنٹ جو ہے وہ سیشن میں نہیں ہو. مثلا کوئی ایک ڈیزاسٹر ہو گیا ہے جس میں آپ نے کچھ ایسی چیزیں قانون کے ذریعے لے کے آنی ہیں تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے، آپ آرڈیننس بنا لیجئے، کوئی حرج نہیں ہوگا. دوسرا کہ وہ ایمرجنسی کے علاوہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہو جو کہ بہتری کی طرف لے کے جانے کے طرف ہو. آپ نے قانون کو امپروو کرنا ہے، اس کو بہتر کرنا ہے، اس کو انیبل کرنا ہے، اس کے تحت رولز بنانے ہیں جن رولز کے بغیر وہ قانون چل نہیں سکتا. آپ بے شک آرڈیننس کے ذریعے رولز کا بھی نفاذ کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ سپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اس کو کمپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اس کو امینڈ کر سکتے ہیں. ضرور کیجئے، کوئی حرج نہیں ہوگا. اور اس کے اندر آرڈیننسز کے ذریعے تقرر کرنے کا معاملہ جو ہے جب بھی سامنے آیا ہے اس کو کورٹس نے اسٹرائک ڈاؤن کیا ہے. اچھا، اس میں ایک اہم معاملہ ہے آصف صاحب، میں معاف کیجیے گا یہاں پہ مخل ہوں گا، کہ اس میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی آرڈیننس کے ذریعے تقرریاں ہوتی ہیں یا اس آرڈیننس کی مدت کے دوران کچھ فیصلے ہو جاتے ہیں تو ان کو دوام حاصل ہے آئین کی شق 264 کے تحت. اس میں فاروق صاحب نے جو فرمایا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آرٹیکل 264 میں نے نہیں بنایا، آرٹیکل 264 بھٹو صاحب نے بنایا. آرٹیکل 264 کو 18ویں ترمیم میں ریٹین کیا گیا رضا ربانی اور ان کی ٹیم میں. 264 یہ کہتا ہے کہ اگر کسی آرڈیننس کے تحت کوئی شخص جو ہے اس کی اپائنٹمنٹ ہو جائے یا آرڈر پاس ہو جائے تو وہ لیپس نہیں کرتا آرڈیننس کے لیپس کے ساتھ. گویا آرڈیننس کا سب سے بڑا تحفظ آئین کی شق 264 ہے اور جتنی تقرریاں ہوں، جو فیصلے ہوں، آئین کی شق 264 اس کا تحفظ ہے اور تسلسل بھی فراہم کرتا ہے. ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہی ہوتا تو این آر او ایک آرڈیننس کے تحت آیا تھا نا، تو کیا ہوا اس کا؟ وہ ساری چیزیں ریورس ہو گئیں. اور پچھلے ہی دنوں ایک برس ہو گیا، ایک آرڈیننس کے ذریعے آپ نے آرمی چیف کی، ایئر فورس چیف کی، ایک قانون چینج کیا آپ نے آرمی چیف کی مدت ملازمت کے اندر توسیع کی بات کی. تو پھر پارلیمنٹ کے ذریعے اس قانون کو کیوں بنایا گیا؟ اگر ایسی ہی بات ہوتی تو پھر آرڈیننسز چلیں اور قانون سازی کی ضرورت نہ ہو. پھر پارلیمنٹ کو تو آپ نے نلیفائی کر دیا. ایک اور اس میں بہت اہم بات ہے، اور وہ اہم بات یہ ہے کہ آرڈیننس کو لے کرنا ہوتا ہے بیفور دا پارلیمنٹ، اور اگر سینٹ ایک ریزولوشن پاس کر دے اور اس کو رد کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ اس طرح کا نہیں ہے کہ آپ آرڈیننس کے ذریعے کسی صاحب کی تعیناتی کر دیں یا ان کو توسیع کر دیں. پروسیکیوٹر جنرل کو نیب کے ان کو بھی توسیع دی گئی ہے اور اب ان کی آرڈیننس کی مدت پوری ہو گئی اور وہ مسلسل ہے، اور کہا گیا ہے کیونکہ 264 ہے اس کی وجہ سے اصغر حیدر صاحب کا تسلسل برقرار ہے ایز پروسیکیوٹر جنرل نیب. نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں. آرڈیننس کی جو ہے وہ توسیع 2 دفعہ ہو سکتی ہے، لیکن وہ معاملہ بھی پارلیمنٹ کے سامنے رکھا جائے گا، اور اگر پارلیمنٹ نے نہ اس کی توثیق کرنا ہے، توثیق کرنے کی بات نہیں ہے، اٹ ہیز ٹو گو ٹو دا پارلیمنٹ اینڈ اس کو ایکٹ بننا ہے. آرڈیننس جب تک ایکٹ نہ بنے اس کو دائمی حیثیت نہیں مل سکتی.
اور تقرری تو بالکل بھی نہیں کی جا سکتی. اگر ایسے کیا جا سکتا ہوتا تو کوئی مسائل ہی نہ پیدا ہوتے. یہاں پہ اٹ از اے ویری تھن لائن. ایک بات میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا. میرا سوچ ہے کہ آپ نے اگر قانون میں کوئی تبدیلی لانی ہے تو آپ بہتری کی طرف لے کے جائیں. نیب آرڈیننس کے اندر تقریباً 18 ایسی ترامیم ہیں جن کی ضرورت ہے جو کہ سپریم کورٹ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے. سپریم کورٹ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے کہ والنٹری ریٹرن کے متعلق قانون سازی کریں, آپ اس کے اندر چینجز لے کے آئیں, پلی بارگن میں چینج لے کے آئیں. آپ بتائیے کہ اس کے اندر جو لوگوں کی تقرریاں ہوتی ہیں نیب آرڈیننس کے تحت, ڈائریکٹر جنرل لگائے جاتے ہیں, انویسٹیگیٹر لگائے جاتے ہیں, ان کی مدت ملازمت کی کون سی بات ہو رہی ہے, اس کے قانون کون سے ہیں اور رولز کون سے بنائے گئے ہیں. کہاں یہ لکھا ہے کہ کتنے مالیت کے معاملات ہوں گے جو میگا کرپشن کے زمرے میں آئیں گے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں قانون کے اندر, اگر آپ کو قانون میں چینج لانا تھا تو ہمیں تو پتا تھا کہ ان کی مدت ملازمت فلاں تاریخ کو ختم ہوگی, تو پہلے کیوں نہیں کیا گیا. سو دس ول بی انفارچونیٹلی اے فراڈ آن دی کانسٹیٹیوشن. کیا محض آرڈیننس کو یہ تحفظ حاصل ہے کہ وہ کسی, جب تک کہ وہ ہے, وہ کسی عدالت میں چیلنج نہ ہو سکے؟ کیا یہ قانونی تحفظ حاصل ہے کہ عدالتی اسکروٹنی سے وہ آزاد ہے؟ بالکل نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. اور ایک نہیں, ہزارہا اس کے اندر پریسیڈنٹس ہیں, چاہے وہ پاکستان کے ہوں چاہے وہ ہندوستان میں ہوں. آرڈیننس کو اگلے ہی دن چیلنج کیا جا سکتا ہے, اور ایون آئینی ترمیم کو اگر چیلنج کیا جا سکتا ہے تو آرڈیننس کی تو حیثیت ہی ٹیمپرری ہے. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے, یہ کوئی دعویٰ کرتا ہے, کوئی یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آرڈیننس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ وہ مروجہ ہے, وہ شاید غلط بات ہے. اس بات میں وزن نظر آتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بہرحال اس قانون میں لکھا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس کی کنسلٹیشن بڑی ضروری ہے اور اس کے لیے بڑا کلیدی اس کا رول ہے. لیکن اس حوالے سے فروغ صاحب کی جو رائے ہے وہ ذرا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ بائی کنسنٹ, جیسے الیکشن کمیشن کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ تو کنسنٹ سے ہوتی ہیں, یہاں کنسنٹ نہیں ہے, یہاں ہے کنسلٹیشن. تو وہ کنسلٹیشن پوری ہونی چاہیے. یعنی عمران خان صاحب میں اور شہباز شریف صاحب میں پوری بھرپور کنسلٹیشن ہونی چاہیے, جس کے بارے میں سپریم کورٹ ایک نہیں متعدد فیصلے دے چکی ہے کہ کنسلٹیشن کا کہ پیرامیٹرز کیا ہوں گے. تو ایک تو وہ کنسلٹیشن بھرپور ہونی چاہیے. اور اس میں ایک پہلو بڑھایا گیا ہے حکومت کی جانب سے کہ کیونکہ لیڈر آف دی اپوزیشن خود ملزم ہیں نیب کے, ان کے خلاف سنگین الزامات ہیں, ریفرنس ہے, تو ان سے تو کس طرح سے کنسلٹیشن کریں گے پرائم منسٹر, کیونکہ وہ تو خود نیب کے ملزم ہیں, وہ اس بات کے اہل ہی نہیں ہیں کہ وہ چیئرمین نیب کے حوالے سے ان سے گفتگو ہو. ان کی اہلیت اور نا اہل ہونے کی بات کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی ایکیوزڈ ہوگا تو وہ کنسلٹیشن کے ساتھ کنسلٹیشن نہیں ہو سکتی, تو یہ بات ہی غلط ہے. اور فروغ نسیم صاحب نے یہ بات تو کہی نہیں, یہ تو ایک اور وزیر صاحب نے کہا کہ وہ کنسلٹیشن نہیں ہو سکتی بیکاز ہی از این ایکیوز, دی لیڈر آف دی اپوزیشن از ایکیوز. یاد رکھیے, لیڈر پرائم منسٹر لیڈر آف دی ہاؤس کے طور پہ کنسلٹیشن کرتے ہیں, اور شہباز شریف ذاتی حیثیت میں نہیں ہوں گے, وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی حیثیت میں ہوں گے. سو دی اپوزیشن از ٹو بی کنسلٹیڈ, اور وہ میننگ فل کنسلٹیشن, پرپزفل کنسلٹیشن ہونی چاہیے. وزیر اعظم کا جو استدلال ہے, جو کہ جس کی ترجمانی وزیر اطلاعات نے کی, وہ استدلال غلط ہے, اور ان کو فروغ نسیم صاحب کی جو جیت قسم ہے, جو بہت ہی مستند رائے ہے, اس پہ چلنا چاہیے. اور وہ رائے ہے کہ کنسلٹیشن ضرور کریں, میننگ فل کریں, پرپزفل کریں, اور اس کے بغیر کوئی بھی تعیناتی جو ہے وہ غیر قانونی ہوگی. اور اگر کوئی کیس دیکھنا ہے آپ نے, تو دیدار شاہ صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ تھی اس کے اوپر سپریم کورٹ نے بڑی صراحت کے ساتھ یہ ساری بات طے کر دی. گویا کہ اس میں اب ایک بہت ہی ان ویٹنگ ہے, بڑی ایک ایکسٹینسو جوڈیشل اوورسائٹ اور اسکروٹنی, جب یہ معاملہ اگر آرڈیننس کی صورت میں توسیع مل جاتی ہے,
کیونکہ بہرحال ہم نے دیکھا ہے کہ پرفارمنس نیب کی ریکوریز یہ وہ کئی معاملات بہت عمدہ ہیں، فیک بینک اکاؤنٹ منی لانڈرنگ کیسز وغیرہ بہت ہی اس میں بڑی کام ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے اپنی جگہ کہ جو عدالتی ریمارکس، آبزرویشنز، فیصلوں میں جو عکاسی ہوتی رہی ہے نیب کی پرفارمنس کے حوالے سے بہت سنگین آبزرویشنز رہی ہیں عدالت کی، تو یہ معاملہ عدالتی آپ کے خیال میں اوورسائٹ اور اسکروٹنی کے بغیر تو تھرو نہیں ہو پائے گا کسی بھی صورت میں؟ جو خیال یہ تھا کہ یہ شاید تحفظ ہے اور عدالت اس کو دیکھے گی ہی نہیں۔ دیکھیے، جہاں تک کسی ادارے کی کارکردگی کی بات ہے تو وہ اس ادارے کی اپنی رپورٹ سے عیاں نہیں ہوتی، وہ عیاں ہوتی ہے جو بائی تھرڈ پارٹیز کے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے، سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، جب وہ اس ادارے کی کارکردگی کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس کے اوپر ریویو دائر نہیں ہوتا تو پھر اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ ادارہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی اس آبزرویشن سے جو ہے اس سے اختلاف نہیں کرتا۔ تو اصل چیز جو ٹیسٹ ہے، جو کسوٹی ہے، وہ ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی فیصلے، اور وہاں پہ جس طریقے سے ان کا کارکردگی کا پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے، وہ میرا نہیں خیال کسی ادارے کو بھی اس طرح کی کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ کے سامنے ہے کہ کنوکشن ریٹ جو ہے وہ منسکول ہے۔ جہاں تک ریکوری کے بات ہے تو ریکوری جو ہے وہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کی کاسٹ کتنی آئی ہے۔ اب فار انسٹنس براڈ شیٹ کا معاملہ ہے، اس میں دیکھیے کتنا بڑا آپ کو نقصان ہوا، اور باقی جو کیسز ہیں آپ کے، اس میں آپ کو کتنا نقصان ہوا ہے، آپ کے ملک کو کتنا نقصان ہوا ہے، آپ کے ادارے کس طریقے سے کمپرومائز ہوئے ہیں۔ لیکن یہ سب ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے۔ میں پھر سے کہوں گا کہ اگر آپ نے کوئی قانون میں تبدیلی لانی ہے تو ایسی تبدیلی لے کے آئیے جو کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جو ججمنٹس ہیں ان کے مطابق ہو، بہتری کی طرف لے کے جائیں۔ تعیناتی کسی ایک صاحب کی یا دوسرے صاحب کی میننگ فل کنسلٹیشن کے بعد ہی ہونی چاہیے، اور یہ ادارے جو ہیں ان کو آپ استحکام دیں، نہ کہ شخصیات کے اوپر چلے۔ ضرور یہ بات ہے کہ شخصیات ہی اداروں کو چلاتی ہیں، لیکن کوئی بھی شخص جو ہے وہ ساری عمر کے لیے تو ایک عہدے پہ نہیں رہ سکتا، یہ ہمیں پتہ ہے، اور ہمیں ڈیولپ کرنے چاہیے سکسیسرز، ہمیں ڈیولپ کرنے چاہیے ایسی شخصیات جو کہ ایک ادارے کو اس کے تسلسل کے ساتھ چلا سکیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اسی لیے ریٹائرمنٹ ہوتی ہے سپریم کورٹ کے ججز کی ایٹ دی ایج آف 65۔ کیا ان میں ایبلٹی نہیں ہے؟ بس جاوید اقبال صاحب ابھی ہی از ایبل باڈیڈ، ہی از ورکنگ ویری ہارڈ، اور ان کو سپریم کورٹ سے ریٹائر ہوئے کئی برس گزر چکے ہیں۔ سو طے کیا ہوا؟ طے یہ ہوا کہ ایج آف ریٹائرمنٹ جو ہے 65 وہ شاید نہیں ہونی چاہیے، زیادہ ہونی چاہیے، اور ہائی کورٹ کے ججز کی بھی ایج جو ہے وہ اتنی ہونی چاہیے جتنی سپریم کورٹ کے۔ تو ہم کیوں ان چیزوں پر توجہ نہیں دے رہے اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر الجھ کے رہ جاتے ہیں؟ بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ جناب اشتر اوصاف علی، ممتاز سینئر قانون دان، سابق اٹارنی جنرل پاکستان، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پاکستان